آپ کے فادر آرمی سے بلانگ کرتے ہیں. بالکل. تو یہ جو آپ کا کیریکٹر تھا اس میں آرمی کی ٹریننگ بھی ہے. وہ سلوٹ کا تو میں اچھا میں تو بہت ہی غلط کر رہی نیچے رکھوں. وہ میں نے سنا ہے وہ آپ لوگوں کے لیے بڑا چیلنج تھا. تو انہوں نے ابا نے کوئی ہیلپ کی اچھا تھوڑا سا اس میں؟ سلوٹ ٹیسٹ جو تھا نا, اب وہ چیز ایسی تھی کہ جب تک آپ اس کی فزیکل پریکٹس نہیں کرو نا, آپ کو وربلی وہ سمجھ نہیں آتا. تو میں نے ابا کو کال کر کے کہ اچھا ابا آپ نے بھی یہ کیا ہوا ہے تو آپ مجھے تھوڑا سا بتائیں. کیا تھا کال آف کورس میں مطلب میں ابا کو روز ہی تکے میں سوال پوچھا تھا. میں نے تو صحیح لگا لیا, صحیح تکا لگا. میں ابا کو ویسے روز ہی کال کرتی تھی ٹو اپڈیٹ ہم اباؤٹ مائی ڈے اینڈ ایوری تھنگ رائٹ. پھر میں نے ان سے ویسے بھی گائیڈنس لیتی تھی بیکاز یہ سارا انہوں نے کیا ہوا ہے تو ہی نوز کہ کیسے نوہا ہے ان کو ساری چیزوں کی. تو میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے مجھے وربلی تو بتا دیا لیکن ویسے مطلب جب تک آپ خود پریکٹس نہیں کرتے تو ہم سارے جو تھے, میں سجل, یمنا, سائرہ, کبرا, رمشا, آپ لوگوں پہ بڑا پریشر ہے ویسے سب کے نام کے ساتھ. I would feel awful اگر میں کسی کا نام, جو آپ میں سے جو بھی انٹرویو کے لیے آ رہے ہیں نا وہ کسی ایک کا بھی بولے تو اس کی شامت. ایگزیکٹلی. تو ہم لوگوں نے ایکسٹرا آورز پٹ ان کیے جسٹ ٹو لرن دا ٹیسٹ تاکہ اسکرین پہ ہمارے میں اور ایک ایکچوئل ایل سی میں جو لیڈی کیڈیٹ ہے اس میں فرق نہ پتہ چلے, تاکہ پتہ نہ چلے کہ اوکے وی ناٹ ریئل کیڈیٹس رائٹ. تو ہم نے آف کیمرا اس کی بہت پریکٹس کی, کمروں میں جا کے 10 گھنٹے کے شوٹ کے بعد کمروں میں جا کے ہم نے پریکٹس کی, لابیز میں کال کر کے کہ اچھا آؤ سلوٹ ٹیسٹ کی پریکٹس کرتے ہیں. اور اتنا نروس کہ جب سین شوٹ ہوا میں اور تاشی ہم اتنے پریشر میں تھے کہ جو ہی ہمارا کٹ ہوا سین کا ہو گیا, I was crying my eyes out. You have no idea. مجھے خوشی سے یا سکون سے کہ ختم ہو گیا؟ ڈر سے. اچھا. کیونکہ ہمارے سامنے جو کھڑے ہوئے تھے نا آرمی آفیشل جن کے سامنے ہم نے سلوٹ ٹیسٹ کرنا تھا, ان کو دیکھ کے لگتا تھا کہ یہ تو ہوگا ہی, ٹانگ ہی نہیں اٹھے گی, ایسا ان کا روب اور پریشر تھا رائٹ. ایون دو اگر ہم نہ کرتے صحیح تو ٹھیک ہو جاتا ہے, ہم ایل سیز نہیں ہیں, ایکٹنگ ہی کر رہے تھے, لیکن وہ ایک ایکسٹرنل اتنا پریشر تھا کہ نہیں کرنا ہے, عزت رکھنی ہے, آرمی کی ابا کی عزت رکھنی ہے, میں تو ہوں بھی آرمی آفیسر کی بیٹی, مجھے تو اور بھی ایک ایکسٹرا ایڈڈ پریشر ابا کا نا. تو میں آئی اسٹارٹڈ کرائنگ, آئی واز لائک بہت پاس ہوں گی نہیں ہوں گی, ٹھیک کیا نہیں کیا, اور اتنا پریشر اور گرمی بھی تھی. اور تو پہلے میں پاس ہو گئی تھی آپ؟ نہیں, کدھر 5 دفعہ کیا میں نے. کس کو سب سے زیادہ ٹائم لگا, کس نے سب سے زیادہ ٹرائلز دی؟ مجھے لگتا ہے مجھے سب سے زیادہ ٹائم لگا تھا, اف آئی ایم ناٹ رانگ. ہاں مجھے آئی تھنک مجھے ہی لگا تھا, کہ میں نے 5 سے 6 کز میں جاتی تھی, کچھ غلط ہوتا تھا, آئی وڈ رن بیک. میں نے کہا جب تک سیٹ نہیں ہوگا, میں نہیں چاہتی کہ کٹ میں لگے, میں چاہتی ہوں کہ ایک ہی گو میں پورا بالکل صحیح ہو. اس میں اگر آپ نے کٹ ڈال لیں تو ٹھیک ہے. تو آئی ووڈنٹ لائک, میں نے ہار نہیں مانی. بہت اس کی وجہ سے اور پریشر تھا کہ نہیں ہو رہا, کیوں نہیں ہو رہا, اور لیکن پھر ہو گیا. اور پھر چوتھی دفعہ جب جا رہی ہوں تو مجھے لگتا ہے بہت ہی زیادہ ہو رہا ہوگا, یا 4 دفعہ کر چکی ہوں, لگتا ہے اب نہیں ہوگا. اور پھر یہ تھا نا کہ سب کھڑے ہوئے ہیں سامنے, بڑا سا گراؤنڈ ہے, سب سامنے کھڑے ہوئے ہیں, ندیم بھائی سب کھڑے ہوئے ہیں, اور سب کے سامنے پرفارم کرنا ہے اور پریکٹس کرتے ہوئے آ رہے ہیں. تو وہ ایک ٹیسٹ, ایکچوئل میں ٹیسٹ بھی تھا. تو پھر مجھے لگتا ہے آپ لوگوں کو تو بڑی ٹریٹ ملنی چاہیے, میڈل ملنے چاہیے آپ سب لوگوں کو. اور کو پتہ ہے ہمیں ملے ہیں میڈلز ملے ہیں؟ یس, واو, ہمیں مزے کے سیونیئرز ملے ہیں فار یو نو. پکچر شیئر کر سکتی ہیں اس کی بات؟ میں آپ کو پکچرز بھی شیئر کروں گی, اور ہمیں اپنے یونیفارم کا ایک پارٹ ملا ہے جسٹ ٹو کیپ اٹ ایز اے سیونیئر. آئی ول شیئر ا پکچر آف دیٹ. بیکاز فار یو تو آئی ایم شیور یہ میموریبل ہمیشہ رہے گا, پہلا ڈرامہ ہے, ڈیبیو ڈرامہ. اوہ ڈیفینیٹلی. میں نے اس کو اپنی دیوار پہ فریم کر کے لگایا مرچوں والی بوٹل کے ساتھ. یس, آئی اسٹل ہیو دیٹ بوٹل. ہاں آئی نو, دیٹس میرے پاس ہے مرچوں والی بوٹل کے ساتھ. یس یس, اللی وللی تو نہیں لگی اندر مرچوں میں؟ نہیں, وہ ڈرائیڈ فار ایور. اوکے یس. تو یہ جب ہاں بول دی ڈرامے کے لیے اسکرپٹ پہ, تو انہوں نے بتایا ہوگا کہ آپ کو ساری ایکسرسائزز خود کرنی ہے, ہم کہیں بھی چیٹ نہیں کر رہے. تو ابا نے کچھ بولا کہ بیٹا اب تو تمہیں سمجھ آئے گی, مزہ آنے والا ہے تمہیں؟ اچھا, کچھ انہوں نے پریپیئر کیا پہلے سے بتایا ہی نہیں نا. جب ہم گئے تو وہ آہستہ آہستہ ہمیں پتہ چلا کہ اچھا کل یہ سین ہے تو اس میں ہم یہ تو اسکیجول ہمیں بتا رہے تھے کہ اچھا یہ ہم نے سیکوینسز شوٹ کرنے ہیں. تو اس میں پیراگلائڈنگ ہے, آپ نے پیراگلائڈنگ کرنی ہے, اس میں یہ سلوٹ ٹیسٹ ہے, اس میں آپ نے کرال کرنا ہے, اس میں آپ نے یہ سالٹ کورس کمپلیٹ کرنا ہے. تو وہ ہمیں ادھر جا کے پتہ چلا. تو میں نے جب ابا کو بتایا, ابا واز لائک
गुड, शाबाश शाबाश. अब मैंने कहा अब्बा मैंने ये कर दिया. कहते हैं ठीक है, गुड, अच्छी बात है, आपको भी ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, यू आर द डॉटर ऑफ एन आर्मी ऑफिसर. किसी वक्त रोते हुए फ़ोन किया, अब्बा कितना मुश्किल है ना रियली, या ये क्या अब्बा आई रियली अप्रिशिएट कि आपने क्या क्या किया हुआ है, नाउ आई नो. ऐसा कुछ हुआ था दिस वन डे जब हमने असॉल्ट कोर्स किया था. अच्छा, वो असॉल्ट कोर्स बहुत मुश्किल था, ठीक है, बहुत मुश्किल था. उसमें हमने फ्रॉम स्टार्ट टू एंड वी हैड टू रन. उसमें हमने अपनी राइफल्स पहनी हुई थी 25-24 kg की, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. हमने बैग्स 3-4 पहने हुए थे, वो सीन भी आएगा, वो आप लोग देखिएगा. बैग्स पीछे इधर वो बैग्स पहने हुए थे, राइफल. तो वी वर ऑल लाइक यू नो, और इतने बड़े बड़े हेलमेट पहने हुए थे, उसके साथ मुंह पे मिट्टी लगी हुई है, और हमने भागना है, कहीं से जंप मारनी है, सॉरी कहीं से जंप मारनी है, कहीं से हमने अंडरग्राउंड टनल से गुजरना है. और मुझे क्लॉस्ट्रोफोबिया भी था, कुबरा के साथ भी बहुत वो हुआ था, शी इज़ ऑल्सो वेरी क्लॉस्ट्रोफोबिक. तो वो इट वाज एक्सट्रीमली टफ एंड इट वाज स्वेल्टरिंग हॉट. तो जब वी केम बैक फ्रॉम दैट शूट और हम आए वापस बैठे, I burst out crying because I missed mom. मेरी खाला मेरे साथ ही throughout. Alhamdulillah, she was a great support system for me. बट मॉम, मम्मा, मैं बैठी और मैं रोना शुरू हो गई. मम्मा इतनी मुझे याद आई, क्योंकि होता है ना कि इतने हेक्टिक दिन के बाद यू जस्ट वांट टू गो हग योर मॉम. वो एक सुकून मिल जाता है कि ओके मॉम लाइक दिस हैज हैपेंड एंड कन्फाइड इन मॉम एंड हग. बस आप बोलते जाओ कि ये हुआ एंड शी हग्स यू. वो आपको जोर से गले लगाती हैं और बस आप कहते हो कि बस सब सही है. तो वो दिन बड़ा इमोशनली चैलेंजिंग था. तो आपकी अम्मी के जीन्स आप में थोड़े बहुत आए हैं, वो बड़ा ड्रेसअप होती थी और सब कुछ. तो उन्होंने ये कैरेक्टर बिल्टअप करने में या सैयदा सिद्रा को कैरेक्टराइज करने में आपकी कोई हेल्प की कि ऐसा कर लो ऐसा कर लो? बिल्कुल, मोस्ट डेफिनेटली. जब मैं गुजरावाला वाले स्पेल में ना मम्मा मेरे साथ थी. अच्छा. उसके बाद हमारी पोस्टिंग हो गई है हैदराबाद में. माय डैड इज़ कमांडेंट वहाँ पे ना. तो हम मम्मा हैड टू मूव शिफ्ट पूरा सारा, तो शी कुडंट बी विद मी इन द एबटाबाद स्पेल. तो मेरी खाला मेरे साथ आ गई इस वजह से. तो उसमें जब गुजरावाला में हम इकट्ठे थे तो मम्मा एवरी डे मम्मा कहती थी, मैं अपनी लाइन मेरे से पहले मम्मा मेरी लाइन्स पढ़ती थी कि अच्छा ये है, इसको ऐसे कर सकती हो, इसको ऐसे कर सकती हो, अच्छा इसको ऐसे बोलना है, ये ट्राई करो, वो ट्राई करो. मेरे से ज़्यादा एक्साइटेड थी मम्मा. अच्छा, फिर एबटाबाद वाले स्पेल में मेरी खाला मुझे कहती थी अच्छा इसको ऐसे ट्राई करो, इसको ऐसे ट्राई करो. फिर आई यूज्ड टू वीडियो कॉल मॉम, उनको पहले लाइन्स भेज के कि अच्छा ऐसे ऐसे है, कल ये है. हाँ, तो इट वाज अ कोलैबोरेटिव एफर्ट और उनको भी कितना अच्छा लगता होगा ना. शी यूज्ड टू फील अ पार्ट ऑफ इट इवन इफ शी वाज on the other end of Pakistan. उनको लगता था कि okay she's connected to me, which is बहुत ही आपने बहुत प्यारी बात बताई. मुझे लगता है कि पेरेंट्स को लगता है कि यू नो बिकॉज आप एकदम से चली गई ना उनसे दूर, बिल्कुल, तो बिल्कुल. उनको थोड़ा वो जो एम्प्टीनेस वो कम हो रही होगी क्योंकि आप कॉन्स्टेंटली इन टच थी. बिल्कुल. बट सैयदा सिद्रा को अगर मैं देखूँ तो वो बहुत स्पेसिफिक कैरेक्टर, लाइक ठीक है उसका शी इज़ कवरिंग हर हेड, लेकिन उसकी सर भी एक खास अंदाज में होता है ना, बॉडी लैंग्वेज भी है, एक्सेंट तो है ही है, यू नो. आंखें भी आई फील, अब जैसे अभी वाला जो लानत वाला सीन था जिसमें वो आंखें फालतू दूध का डब्बा है, तो यू नो द वे यू मूव योर आईज और यू नो गर्दन को भी, तो ये बड़ी बारीकियां हैं. ये लिखा हुआ था स्क्रिप्ट में ऐसे ही कि सैयदा सिद्रा को, या ये आपने खुद नदीम बेग साहब के साथ बैठ के किया या ये अम्मी के साथ बैठ के किया? मुझे थोड़ा सा शेयर करें, हाउ डिड यू डेवलप सैयदा सिद्रा? अच्छा, तो इन द स्क्रिप्ट आई वुड ओनली रीड माई लाइन्स. बट स्क्रिप्ट में क्या लिखा हुआ था, कौन है सैयदा सिद्रा? ओके, सो शी इज़ क्यूट, फुल ऑफ लाइफ, लविंग कैरेक्टर, who is also very dumb sometimes, but she's not stupid. Okay. She's just very naive. She's innocent. She's innocent. बहुत मासूम सा कैरेक्टर है, अपनी दुनिया में रहती है, फन लविंग है, बस उसको दुनिया अच्छी लगती है, उसको बुरा नहीं नजर आता दुनिया में. जैसे वो थी जो हमारी मैडम सामिया थी, वो कह रही थी आप खाए पिए में आपका मकसद ही आपको खिलाना है, तो वो कह रही थी कि वाह क्या बात है, और उनका असल में मतलब क्या था वो बाद में पता चल रहा है. हाँ, तो वो खुद अंदर से बहुत अच्छी है, तो उसको लोगों में अच्छा नजर आता है, बस उसको कलर्स पसंद है, सजाना संवरना, कमरे जैसे उसने सजाया. तो मतलब जब मैंने पढ़ा तो इट वाज आल्सो क्वाइट क्लोज टू हु आई नेचुरली एम एज वेल. तो आई थिंक मुझे लगता है इस कैरेक्टर में मुझे उस चीज़ ने भी हेल्प किया. फिर उसके बाद ऑफ कोर्स हर सीन के साथ साथ जहाँ मुझे थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती थी कैरेक्टर को कैरी करने में, आई वुड आस्क नदीम भाई एंड देन ही वुड गाइड मी. फिर मम्मा की बहुत हेल्प है, फैमिली की, पूरी फैमिली की एक्चुअली. लेकिन ये करना कि मैं इस तरह बात करूँगी, मैं सर ऐसे हिलाऊंगी और मैं थोड़ा बॉडी को ऐसे, बिकॉज वो
وہ یہ نہیں کہ آپ ہر سین میں چینج کر رہی ہو, وہ ایک کانسٹنٹ چیز چل رہی ہے, بیکاز وہ لڑکی ایسی نہیں, جیسے اگر میں ایسے کر کے میرے بال لمبے ہیں یا میں ایسے کر کے بات کرتی ہوں تو میں زندگی میں ایسے ہی بات کر رہی ہوں گی نا. تو سیدہ سدرا کا بھی یہ ہے کہ ہاں یہ ہے کہ کہیں بہت چیز پروناؤنسڈ ہوگی, جیسے وہ پھول چڑانے جاتی ہے تو ایک ڈفرینٹ ہے, جب وہ اس سے اپنی دوست کو سنا رہی ہوتی ہے کہ کمرے میں گند بھی ہے مجھے خود صاف کرنا ہے, تو ایک اور چیز اس کی پروناؤنسڈ ہے. لیکن وہ بیسک جو کوالٹیز فزیکلی کیریکٹرسٹکس ہیں اس کی, وہ کیسے آپ نے ڈیولپ کی؟ واٹ میڈ یو, واٹ انسپائرڈ یو فار دس look, this feel? There was little to no inspiration, if I'm being honest. پتہ ہے یہ ایسے ہی تھا کہ میں ڈائلاگ پڑھتی تھی اور بس وہ اٹ وڈ نیچرلی فلو لائک دس. کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے بیٹھی ہوں سین سے پہلے, کچھ ایسا نہیں تھا کہ نہیں اس کیریکٹر کو میں نے ایسے ہی کرنا ہے. بس یہ مجھے صرف ایک چیز تھی جو میرا کانسنٹریٹ جس چیز پہ میں نے سب سے زیادہ کیا وہ میرا ایکسنٹ تھا. بکاز میں یہ نہیں چاہتی تھی کہ کسی ڈائلاگ میں کم ہو زیادہ ہو, میں چاہ رہی تھی کہ لوگوں کو یقین ہو جائے کہ اچھا یہ پٹھان نہیں ہے, یہ ہے ہی پنجابی لڑکی. because I am a Pathan but I wanted my character was Punjabi, so I wanted people to believe that I was Punjabi. تو میرا بس صرف ایک یہ فوکس تھا کہ میں اپنا ایکسنٹ ایک اور آئی تھنک آپ بہت کامیاب ہوئی ہیں. تھینک یو. ہمیں کہیں بھی نہیں لگ رہا کہ کہیں بھی سلپ نہیں کرتا ہے, وہ کانسٹنٹ, وہ ایک ہم دور سے بھی آواز سنیں گے تو ہم پتہ چل جائے گا کہ کون